نور کو جیسے آج دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا، مگر ان کے وہ جملے دورین کے دل میں تیر کی طرح گڑے۔ نیم کے موٹے تنے پر اس کا ہاتھ جامد ہوا، جیسے جھلا کے وہ پرندوں کو اڑا دینا چاہتی تھی۔ نور اس کی متواتر خاموشی پر ٹھٹکی۔ دورین ان کے حساب سے گھر جلدی آ گئی۔ اکبر کی دلہن کیسی ہے؟ انہوں نے بات بدلی۔ میں نے نہیں دیکھی، وہ سو رہی تھی۔ اس نے موٹی شاخ کو زور سے جھلایا۔ پرندوں نے اڈاریاں لیں، مگر اس گھنی شاخ سے ایک چمکتا پر نظر آ رہا تھا۔ وہاں کوئی اجنبی پرندہ دم ساد کے بیٹھا تھا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ مہمانوں کے آنے پر سوتوں کو جگایا جاتا ہے۔ چچی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زرکا جان بوجھ کے بہو کو ہم سے ملوانا نہیں چاہتی۔ انہوں نے تیوری چڑھائی اور بڑبڑاتی ہوئی اندر جانے لگی۔ چچی ایک بات تو بتائیں۔ دورین ان کی سمت بھونی۔ اگر بدحال بلیاں گھر میں گھس آئیں تو انہیں شش کر کے کیوں نکالتے ہیں؟ نور جیسے پاؤں چلتا بچہ تھی جو پٹاخ سے زمین پر گری۔ جانے وہ کتنی دیر بعد اٹھنے کے قابل ہوئی اور چوکھٹ تھام کے بولی، جب روز قیامت ہو تو یہ سوال اپنے باپ دادا سے کرنا، ان کے پاس ضرور جواب ہوگا۔ ان کی آواز نہایت نحیف تھی۔ وہ اندر آیا تو سب اس کی خاموشی سوچ کے مطابق تھا۔ لاؤنج میں صورتحال خاصی کشیدہ تھی۔ دادی آنکھیں بھر بھر رو رہی تھیں اور عین ساس کے سامنے زرکا بھی کوئی پاؤ پاؤ بھر کے آنسو بہا رہی تھی، اور وسطی صوفے پر اس کا باپ سر تھام کے بیٹھا تھا، جسے ان دونوں کی تکرار پر بیڈ روم سے باہر آنا پڑا تھا۔ لو آ گیا آپ کا بیٹا، پوچھیں اس سے۔ میں نے دورین کی شان میں کون سی گستاخی کی ہے؟ زرکا کی آواز غصے سے کپ کپا کے رہ گئی۔ حسام نے ایک بوجھل سانس لیا۔ ماں نے اسے خواہ جج کے عہدے پر فائز کر دیا۔ میرے 100 بار بلانے پر وہ تمہاری اس راج دھانی میں آئی تھی، اور میری مہمان کی جو بےعزتی تم نے کی وہ میں مرتے دم تک یاد رکھوں گی۔ دادی کی گھٹی گھٹی آواز پھر سے سسکیوں میں ڈھلی۔ حسام کے لیے یہ ایک سنگین مرحلہ تھا۔ ماں اور دادی کے علاوہ تیسرا اس کا دل تھا، جو آج معمول کی رفتار سے سست تھا۔ زرکا کی پر امید نگاہ ابھی تک بیٹے پر ٹکی تھی۔ اسے چند لمحے مزید دیکھنے کے بعد اس نے جان لیا تھا کہ وہ بھلے کھڑا کھڑا بوڑھا ہو جاتا، کبھی یہ اعتراف نہ کرتا کہ ماں کے وہ الفاظ ہتک آمیز نہیں تھے۔ امان، وہ قصہ دو فریقین سے سن چکے تھے، کون غلط تھا کون صحیح، اس کا فیصلہ وقوع پر موجود تیسرے فرد نے کرنا تھا۔ امان نے اس تیسرے فرد کو بہت گہرائی تک جانچا۔ ان کی بیوی کو صرف شک تھا کہ وہ دورین کو پسند کرتا ہے، مگر باپ کو بیٹے کی غیر حالت دیکھ کر یقین ہو چلا تھا کہ معاملہ پسند سے آگے کا ہے۔ یہ کیوں بولے گا؟ یہ تو اسی کے خیر خواہوں میں سے ہے، اسی کا طرفدار ہوگا۔ وہ تب کے بولی اور دانستہ گلوگیر ہوئی کہ بیٹا تڑپ کے یا مسکرا کے کہے گا، امی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ اس نے دیکھا کہ وہ جو بے حرکت کھڑا تھا وہ ماں کی بات پر مسکرایا۔ امان نے غور کیا، وہ ایسے موڈ میں تھا کہ بات نکلے اور دور تلک جائے۔ ماں اسے مسکراتا دیکھ کے جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ نے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، سو اسی کی طرفداری کروں گا۔ وہ سہولت سے چلتا ماں کے قریب ہوا۔ کاش آپ نے یہ اندازہ بھی لگا لیا ہوتا کہ میں اس کا طلبگار بھی ہوں، تو دورین کے لیے آپ کا دل اتنا سخت نہ ہوتا۔ اس نے یہ بات جس قدر سکون سے کی تھی، اس نے ماں کے سکون کو اسی قدر چولہے میں جھونکا تھا۔ وہ آج سے قبل جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا بیٹا اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے کر سکتا ہے۔ وہ ٹھنڈی ٹھار ہوئی اور جب بولنے کے قابل ہوئی تو بلا وجہ ہنسی۔ اگر تم نے آئندہ ایسی فضول بات کی نا تو یاد رکھنا۔ اس نے انگشت شہادت اٹھائی اور کڑی سے کڑی دھمکی کا سہارا لینا چاہا، لیکن جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، امی یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں، میری زندگی کا سوال ہے۔ آپ کی جانب سے کوئی جذباتی سین ہوگا اور نہ ہی کوئی دھمکی سنوں گا۔ میری شادی ہر صورت اور ہر حال میں دورین سے ہی ہوگی، انشاءاللہ۔
اس کا لب و لہجہ انتہائی قطعی اور پتلیلا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی لاجواب رہ گئے۔ دادی کی خاموشی ہولناک تھی کہ ان راجپوتوں کی عقل بہت ٹیڑھی تھی اور ادھر معاملہ دل کا تھا۔ بالفرض ہم مان بھی جائیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ادھر سے انکار نہیں ہوگا؟ کتنی ہی دیر بعد امان نے بیٹے سے یہ بات کسی دوست کی طرح ہی کی تھی۔ شوہر کی اس رضامندی نے زرکا کا دل کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ ادھر سے انکار ہوگا یہ آپ کا خواب ہے؟ ارے ان کے دل تو خوشی سے بند ہو جائیں گے۔ ارے میں کتنی سیدھی عورت تھی، یہ کھیل میری ناک کے نیچے کھیلا جا رہا تھا اور میری عقل پر پردے پڑے رہے۔ وہ جس کیفیت میں تھی تو بس ایک اپنا منہ نہیں نوچ رہی تھی۔ خدا کے لیے امی، وہ بھنایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو دادی نے اسے اشارے سے منع کیا، ساتھ ہی اسے وہاں سے جانے کا بھی اشارہ کیا۔ ابھی دادی نے اپنے خاموش بیٹھے بیٹے کو بھی سنبھالنا تھا، جسے حسام نے ایک کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ رئیس جیسے جذباتی اور کینہ پرور شخص سے سامنا کرنا امان کے لیے کڑی دھوپ سے بھی بدتر تھا، جبکہ دادی کے لیے یہ صورتحال آگے آگ تو پیچھے دیوار جیسی تھی۔ دورین نے آج دوسرے دن فون آن کیا تو حسام کے بے شمار میسیجز اس کے منتظر تھے۔ مجھے تم سے خوبصورت ترین بات شیئر کرنی ہے اور وہ بات تمہارے روبرو ہوگی۔ اس نے ناک چڑھائی۔ ناممکن۔ اسے 2 حرف میسی کرنے کے بعد اس نے ٹی وی کی آواز تیز کی۔ چلو تم مجھ سے نہ ملو، میں مل لیتا ہوں۔ ہائیں، وہ اس کا میسی پڑھ کے بلائی۔ بات تو ایک ہی تھی، ناممکن اور دوسری بات جس نے کبھی فیض کو پڑھا ہو نہ فراز کو، جس کا ادب آداب سے واسطہ ہی نہ ہو، اور وہ خوبصورت باتیں۔ اسے یہ 2 جملے میسی کرنے کے بعد اس نے ٹی وی کی آواز مزید تیز کی۔ وہ اس شخص کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کی ماں نے دورین کو اس کی اوقات دکھانے کی ایک بے رحم کوشش کی تھی۔ وہ زرکا چچی کی چبھتی آنکھوں کے خوف سمجھتی تھی۔ میں نے تمہیں خوب پڑھا رکھا ہے دورین، سو میں خوبصورت باتیں کر سکتا ہوں۔ وہ یہ میسی پڑھنے کے بعد بے ساختہ جھینپی۔ ڈھیٹ۔ اس نے فون اوندا کیا اور اس پر 3-4 کشن رکھ دیے۔ کشنز کے نیچے سے ابھرنے والی دبی دبی میسیجز ٹون اسے بھلی لگ رہی تھی۔ ایک امیر خاص کو اس سے چند لمحے مستعار چاہیے تھا۔ اس کی حالت فقیرانہ تھی، وہ خیرات کے موڈ میں نہیں تھی۔ ماہ اپریل کے طوالت پکڑتے دنوں کے چہرے عموماً شفاف ہی ہوتے ہیں، لیکن اس بہار میں آسمان کی حالت کسی ہجر زدہ جیسی تھی۔ وہ بے موسم برس رہا تھا۔ آج جس وقت دورین اپنی پکی سہیلی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی تو دھوپ کی چاندی چمک رہی تھی۔ پھر شام کو خوب بارش ہوئی۔ اب رات کے 9 بجے آسمان پر صرف بادلوں کی چہل پہل تھی۔ سو موسم کی نیت بھانپ کر اس نے رکشہ والے چچا کو جلدی بلا لیا اور آدھے راستے تک دادی کے فون سے کوئی 4تھی بار کال ریسیو کر رہی تھی۔ بقول گڈی کے دادی کا بخار 300 تک پہنچ چکا تھا۔ گڈی کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوئی اور گڈی کو بتایا کہ وہ کچھ دیر تک پہنچ جائے گی۔ خالہ سکینہ اپنے گھر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان کی گلی کے موڑ تک آ چکی تھی۔ بجلی بند ہونے کی وجہ سے گلیوں میں گھپ اندھیرا تھا، صرف وہاں لائٹس آن تھی۔ جن گھروں میں UPS لگے تھے وہ اگر دن کے اجالے میں آتی تو اسے سو جانے والے دیکھتے، پھر چونکتے کہ رئیس خان کے گھر سکینہ کا کیا کام۔ تقدیر کہ آج وہ اسی گھر میں دامن پھیلانے آئی تھی، جن کا دامن وہ برسوں سے جھٹکتی چلی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نور کے سامنے بیٹھی سکینہ گیس لائٹ کی مدھم روشنی میں بس اپنے ہاتھوں پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھی اور نور اسے مخمصے سے تک رہی تھی۔ وہ گڑیا کی ماں تھی، پھر ان کے گھر کیوں آئی تھی؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن نواڑی پلنگ کے سنہرے پائے سے لگی کیسری بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ اگر دور کھڑی تقدیر کی آنکھ میں کچھ چبھا تھا
تو ساتھ ہی کیسری کی آنکھ میں بھی ایک گہرا پچھتاوا چبھا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل چاہا تھا کہ درین گھر میں قدم رکھتے ہی اسے کوسنا شروع کر دے، بلکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ درین کو دھکے دے کر گھر سے نکال دینا چاہیے۔ آنا جائے بھاڑ میں، اسے دادی بہت عزیز تھی۔ اس نے رکشہ بھی امان والا کے گیٹ پر رکوایا۔ ادھر اس نے ڈور بیل بجائی، ادھر گیٹ کھل گیا۔ گڈی جیسے منتظر ہی تھی۔ دادی اب کیسی ہیں؟ اس نے چھوڑتے ہی سوال کیا، لیکن ملگجی راہداری میں گڈی کے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی۔ ابھی وہ اوپر پورشن کی عقبی سیڑھیوں کے پاس ہی تھی کہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا گیا۔ وہ اس لمس سے شناسا تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبی آواز سے بولی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ سختی سے بولا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ اب وہ کمرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اسے کڑے اشتعال سے گھور رہی تھی اور وہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس کا سارا ڈرامہ سمجھ چکی تھی۔ تمہاری حرکتیں ایسی ہی ہیں کہ تم چچا میاں کے ہر الزام کے قابل ہو، وہ دانت پیس کے گویا ہوئی۔ اور یہ تمہارے چچا کے الزام کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم دونوں گھرانوں کے تعلقات میں ہمیشہ کھچاؤ رہا، فاصلہ رہا۔ آج برسوں بعد اس کی سنجیدہ آواز میں ایک شکوہ ابھرا تھا۔ وہ بچپن کے بعد آج اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے حسام کی خود میں دلچسپی محسوس کرتے ہوئے بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ محتاط ہی رواں رکھا تھا۔ جو بھی ہو، اس طرح مجھے دھوکے سے بلانا بھی غلط ہے۔ اس کا انداز لڑاکا تھا، اور اس طرح ہر بات پر، ہر کام پر اگلے بندے کو ناممکن کہنا بھی غلط ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ جسے کال ریسیو کرنے کا بھی بل آتا ہو۔ وہ شدید ناراضی سے بولا، میں اب کال کرنے کا بل بھی افورڈ کر سکتی ہوں۔ بقول تمہاری امی کے میرے پاس ایک بڑی رقم موجود ہے نا؟